ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آپ نے فرائض نماز تمام کے تمام سماعت فرما لیے اور اس سے متعلق تمام مسائل بھی آپ نے سماعت فرما لیا. اب واجبات نماز اور سنن و مستحبات سے متعلق مسائل سماعت فرمائیں کہ واجبات کیا کیا ہیں، سنن اور مستحبات نماز کے کیا کیا ہیں. نماز کے واجبات بیان کر دیں. نماز میں درج ذیل واجبات ہیں. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ واجبات نماز میں سے ہے نا. اس کو کئی بار میں نے آپ حضرات کو بتایا بھی ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا اور الحمد کے بعد سورت ملانا، یا تو کوئی ایک چھوٹی سورہ ہو یا 3 آیت ہو چھوٹی، یا ایک بڑی آیت ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو. اور اس میں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ بڑی آیت 3 چھوٹی آیت کے مقدار ہے یا نہیں؟ تو اس کو فقہا نے فرمایا کہ جو ایک بڑی آیت پڑھی جائے سورہ فاتحہ کے بعد، اس میں کم از کم 30 حرف ہوں تو واجب اس سے ادا ہو جائے گا. سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا. سمجھ میں آئی بات؟ آمین کہنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورہ پڑھ رہا ہے شروع سے تو اس میں مستحسن ہے بسم اللہ پڑھنا. تو یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے. آمین اور بسم اللہ کہنا واجب نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ پڑھے گا تو جو ہے اب کیا ہوگا؟ واجب ترک ہوگا. اگر بھولے سے ہوا ہے تو سجدہ سو لازم آئے گا، اور اگر جان بوجھ کے ہوا ہے تو سجدہ سو سے کام نہیں چلے گا. قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا. جیسی قرات مکمل ہو گئی، جتنی آپ کو قرات کرنی تھی، جتنی بھی آیتیں 10 15 20 25 آیت یا بڑی سورہ پڑھنی تھی، جو جتنی بھی قرات کرنی تھی، قرات مکمل ہو گئی، اب فوراً اس سے متصل رکوع کرے. ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ. رکوع اور سجود تو سمجھ میں آ رہا ہے، سجدے کی جمع سجود، قومہ اور جلسہ. رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قومہ،
دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ۔ رکوع سجود قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ یہی بات، بندہ رکوع میں گیا تو سبحان ربی العظیم جو تسبیح کہے گا وہ سنت ہے، لیکن رکوع میں واجب کیا ہے؟ رکوع میں واجب یہ ہے کہ ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا۔ اگر اتنا نہیں ٹھہرا، اس سے پہلے واپس آ گیا تو واجب ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح قوما میں اور جلسہ میں، قوما میں پیٹھ سیدھی ہو جائے، جلسہ میں پیٹھ سیدھی ہو جائے اور ایک تسبیح کی مقدار رکے، اس کے بعد سجدے میں جائے۔ اسی طرح سجدے میں جب بندہ سجدے میں جائے تو وہاں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، وہ تسبیح پڑھنا واجب سنت ہے، لیکن ایک تسبیح کے مقدار رکنا یہ واجب ہے۔ جو ایک تسبیح کی مقدار نہیں رکے گا واجب ادا نہیں ہوگا۔ قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر یہ نہیں پایا گیا، سمجھ میں آئی بات؟ یہ بندہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع سے پورا نہیں اٹھتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے پورا نہیں اٹھ کے بیٹھتے ہیں، سیدھا نہیں ہوتے ہیں، جلسہ قائم نہیں ہوتا ہے، پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی ہے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے متعلق تو احادیث کریمہ میں وعید بھی آئی، اسی لیے اس کو واجب قرار دیا گیا۔ قاعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو، قاعدہ اولا واجب ہے۔ ہم 4 اور 3 رکعت والی نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں دوسری رکعت پر اخیر میں قاعدہ کرتے ہیں نا، وہ قاعدہ اولا پہلا قاعدہ وہ واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ فرض کے قاعدہ اولا میں، وتر کے قاعدہ اولا میں، سنت مؤکدہ جو 4 رکعت والی ہوتی ہے اس کی قاعدہ اولا میں التحیات کے اوپر کچھ نہ بڑھانا یہ واجب ہے۔ دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، دونوں میں تشہد پڑھنا مکمل یہ واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں، سجدہ سہو غلطی پر ہوتا ہے، جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتا نا، غلطی کہتے کسے جو انجانے میں ہو جائے، سہو ہو جائے، ٹھیک ہے ہاں۔ تو اگر سہو ہوا، بے خیالی میں ہو گیا، انجانے میں ہو گیا تو اس کا تدارک یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو۔ جان بوجھ کر واجب چھوڑے گا تو اب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز مکمل کرے، اس کے بعد نماز دہرائے واجب الاعادہ کی نیت سے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا یعنی پڑھنا، وتر میں تکبیر قنوت کہنا، تکبیر قنوت جو ہے نا اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد ہم رفع یدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا وتر میں، تو تکبیر جو ہے تکبیر اللہ اکبر یہ واجب ہے، رفع یدین تو سنت ہے۔ رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھ کو، رفع یدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا واجب ہے، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ عیدین کی 6 تکبیریں کہنا واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر ہونا یہ بھی واجب ہے۔ جہری نماز میں مثلا مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر و جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کی وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر یعنی بلند آواز سے
بلند آواز کے کم از کم 3 آدمی سن سکیں ایسی جہر سے قرأت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ غیر جہری نماز مثلا ظہر و عصر میں آہستہ قرأت کرنا یہ بھی امام پر واجب ہے۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، فرض کی جو جگہ ہے اس کو جس فرض کی جو جگہ ہے، ایسا نہ ہو کہ قیام کے بعد سجدہ ہو جائے، سجدہ کے بعد رکوع ہو جائے، یا پہلے رکوع ہو جائے پھر رکوع کے بعد قیام ہو جائے، نہیں، ہر فرض اور ہر واجب کو اس کو اپنی جگہ پر رکھنا، بالترتیب رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا، اگر 2 بار کرے گا سمجھ میں آئی بات، جان بوجھ کے کیا اگر تو وہی مسئلہ آئے گا کہ اب سجدہ سو سے کام نہیں چلے گا، اب بھولے سے ہو گیا ہے تو آخر میں سجدہ سو کر لے۔ سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، اگر دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ کر لے گا، بھولے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، یاد آ گیا فوراً کھڑے ہو جائے، اور اس کو شک و شبہ لگا ہے تو جو اس کے ذہن میں ہے تو اس کو کمی پر محمول کرے، جو رکعات میں کے بارے میں اسے شک ہوا ہے کہ 2 ہے کہ 3 ہے، 3 ہے کہ 4 ہے، تو کمی پہ محمول کرے اور اس لحاظ سے پڑھے اور اخیر میں سجدہ سو کرے۔ دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، یعنی نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان میں 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار وقفہ نہ ہونا، اگر اتنی دیر خاموش رہ گیا یا وقفہ ہو گیا تو واجب ترک ہوگا اور سجدہ سہو لازم آئے گا۔ امام جب قرأت کرے تو خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے، مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے۔ قرأت کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور جب امام کی یہاں پر جماعت کی بات آ گئی تو جماعت کی کا ایک مسئلہ اس ذہن میں رکھے کہ امام کے پیچھے آپ جب تک جماعت میں شامل ہیں تو امام کے اقتداء میں مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ اگر امام پر سجدہ سہو ہے تو مقتدی بھی کرے گا، ورنہ اگر مقتدی سے کوئی واجب چھوٹا ہے، سمجھ میں آئی بات، تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ واجب چھوٹ گیا، جیسے یہ کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنا، یہ مکروہ تحریمی بلکہ حرام تک کے اس کو قرار دیا گیا ہے نا، کہ قرآن کی مخالفت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خاموشی سے سنو، اور بندہ قرأت کر رہا ہے پیچھے کھڑے ہو کے، تو عند الاحناف امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے، خاموشی سے سنی جائے۔ تو اگر کوئی قرأت کر لیا تو واجب ترک ہوا تو سجدہ سہو لازم ہوا نا، تو امام کی اقتداء میں جب تک ہے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ جب امام کی اقتداء سے باہر نکلا، جیسے مسبوق ہو، ایک رکعت یا 2 رکعت اس کی چھوٹ گئی ہو، جب وہ اپنی رکعت پڑھنے کھڑا ہوگا اور اس میں اگر سہو ہوا تو اب وہ سجدہ سہو کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے وہ التحیات نہیں پڑھ پایا ہے نا، تو اس کو حکم یہی دیا جائے گا التحیات مکمل کرے، اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو۔ قاعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھنے بھول گیا تو التحیات مکمل کرے، امام التحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا، اب یہ التحیات پڑھا ہی نہیں ہے تو التحیات پڑھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو۔ اگر التحیات نہیں پڑھے گا تو واجب چھوٹے گا، اب اسے نماز دہرانا ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ نماز کی سنتیں بیان کر دیں۔ یہ دیکھیں، یہ نماز کی سنتیں ہیں، واجبات، سنت اور مستحبات، یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو نماز کے پابند ہیں ان کو تو ازبر ہونا چاہیے۔ یہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کوئی اس میں کیٹیگری نہیں ہے کہ اس کو یاد ہونا چاہیے، اس کو یاد نہیں ہونا چاہیے، نہیں، یہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری۔ جب یہ یاد رہے گا آپ کو نا، یاد رہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فرض چھوٹنے پہ کیا حکم ہے، واجبات چھوٹنے پہ کیا حکم ہے، سنت چھوٹنے پہ کیا حکم ہے۔ نماز کی سنتیں بیان کر دے۔ نماز کی سنتیں درج ذیل ہیں۔ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں رفع یدین، ہے نا، کوئی بندہ آیا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، اس کی نماز شروع ہو گئی،
اور واجب بھی ترک نہیں ہوا، نماز بھی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ سنت چھوڑنے کا اس پر گناہ ہوگا۔ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، تحریمہ کے وقت ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا، یعنی ایسے انگلیاں ایسی رہنا، ایک دم ایسے رکھیں نہ ایسے رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، طرح طرح کے کرتے ہیں، کچھ ایسے کرتے ہیں، اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو اس طرح، یعنی نہ بالکل ملائے نہ بتکلف کشادہ رکھے بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے۔ تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، یہ پورا پیٹ ہے، یہ پورا پیٹ ہے، اس کا قبلہ رو ہونا اس طرح۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں اس طرح، تو یہ سنت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یوں ہی تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر پھر ایسے ہاتھ لگائے، نہیں، پہلے ہاتھ لے جائے اس کے بعد تکبیر کہے۔ دعا تکبیر قنوت میں بھی، تکبیر عیدین میں بھی اسی طرح ہوگا، تکبیر تحریمہ میں بھی یہی طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں، یعنی رفع یدین ہمارے یہاں سنت نہیں، صرف جو سنت ہے وہ انہی جگہوں پر ہے، تکبیر تحریمہ میں، تکبیر عیدین میں اور تکبیر قنوت کے لیے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ مونڈوں تک ہاتھ اٹھائے، یہاں تک بس۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور سلام کہنا جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو، اور بلا حاجت بہت زیادہ بلند آواز کرنا امام کے لیے بھی مکروہ ہے، یعنی ایک دو صفی اور ایک دم چلا کے امام صاحب جو ہے تکبیر دے رہے ہیں تو نہیں، یہ مکروہ ہے، اتنا زور سے نہ چلائے، بلکہ حاجت کے مطابق چلائے، حاجت کے مطابق اپنی آواز کو بلند کرے۔ بعد تکبیر فوراً ہاتھ باندھ لینا، یوں کہ مرد ناف کے نیچے دہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے، چنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل رکھیں، اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کی پشت پر بچھائے، یعنی اس طرح، جیسے سمجھ میں آئی بات، اس طرح، اور نیچے ناف پہ لے کے باندھے، ناف کے نیچے تحت السرہ، یہ عند الاحناف سنت یہی ہے۔ اور عورت و خنثی بائیں ہتھیلی سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر دہنی ہتھیلی رکھے۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین کہنا اور ان سب کا آہستہ ہونا، پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھے، وقفہ نہ کرے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تحریمہ کے بعد فوراً ثنا پڑھے، اور ثنا میں وجل ثناؤ کا غیر جنازہ میں نہ پڑھے، اور دیگر اذکار جو احادیث میں وارد ہیں وہ سب نفل کے لیے ہیں۔ بعض لوگ آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے سنا کہ اگر دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فضیلت ہے، رکوع اور سجدے کے درمیان، یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں یہ دعا پڑھیں۔ تو جتنی بھی نماز کے اندر دعائیں مذکور ہیں نا، وہ سب نفل سے متعلق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جو واجبات ہے، جو ضروری ہے، جیسے التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ، یہ ہر نماز میں، التحیات واجب، باقی سنت، دعائے قنوت واجب۔ اس کے علاوہ آپ کو جہاں بھی ملے گی کوئی حدیث آپ کی نظر سے گزرے یا کوئی بتا رہا ہو تو وہ سب نفل پر منطبق ہوگی، کہ نفل میں پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہیں، اور عورتوں کے لیے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا۔ آج کل اکثر مرد رکوع میں محض ہاتھ رکھ دیتے ہیں، انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا، اکثر لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے نا۔ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھے، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کے پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ ٹھہر جائے،
عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، بس یہ عورت کے لیے ہے، اور مرد کے لیے ہے کہ وہ پیٹھ سیدھی کرے، عورت کو پیٹھ سیدھی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے، لٹکا ہوا چھوڑ دے۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا اور منفرد کو دونوں کہنا سنت ہے، کہ اگر رکوع سے اٹھ رہا ہے امام ہے تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد، اور اگر بندہ اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو دونوں کہنا سنت ہے نا، سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، اتنا کہنے کے بعد وہ سجدے میں جائے۔ سجدہ کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سجدہ میں کم از کم 3 بار، یہ اس کو ایسے سمجھ لے کہ تکبیر انتقالات سنت ہے، جس سے نماز شروع ہو رہی ہے وہ تکبیر تحریمہ، اب اس کے بعد جتنی بھی تکبیرات آپ کہتے جائیں گے عیدین اور وتر کے علاوہ جتنی تکبیرات کہتے جائیں گے وہ سب کے سب سنت ہیں۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سجدہ میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا۔ اب ایک چیز یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ رکوع میں انہوں نے کہا نا سبحان ربی العظیم کہنا، بعض لوگ کا ضا نہیں نکلتا ہے، وہ سبحان ربی العظیم معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں یا سبحان ربی العظیم کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دونوں کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ جس کا ضا ادا نہیں ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم جو نہیں کہہ پا رہا ہے تو کہے سبحان ربی الکریم، کریم کاف سے سبحان ربی الکریم، کیونکہ اگر ضا کو زا پڑھا تب بھی نماز فاسد، ضا کو جیم پڑھا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنا یہ بھی سنت ہے۔ سجدہ میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا، سجدہ میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور جب سجدہ سے اٹھے تو اس کے عکس کرے، اس کا عکس کرے، یعنی پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنوں یعنی پنجے کے بل کھڑے ہو۔ مرد کے لیے سجدہ میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے، اور کلائیاں زمین پر نہ بچھائیں، یعنی اس طرح سجدہ کرے، یہ کھلا رہے، یہ کلائی جو ہے یہ کلائی اس زمین پر نہ بچھائے، ایسے کھلا رکھے، اس طرح ایسے سجدہ کرے۔ مگر جب صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے، ہے نا، جب صف میں آپ ایسے کرو گے تو بازو والا سجدہ کہاں کرے گا؟ ہاں، تو یہ احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کیا بلکہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو طریقہ ہے وہ تنہا پڑھو جب ہے، ورنہ بندہ ایسے ہاتھ رکھے، اس طرح سجدہ کرے پھیلا کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو اتنا پھیلاتے کہ نیچے سے بکری کا بچہ گزر جاتا۔ تو ذرا آپ بتائیں، صف میں بندہ کرے گا اگر تو یہ سائڈ والا سجدہ کہاں کرے گا اور یہ سائڈ والا سجدہ کہاں کرے گا؟ تو اس میں خیال رکھنا چاہیے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے، یعنی یہ اس طرح رہے گا، بندہ ایسے کرے، یہ بس اس کو نہ ملائے، اس طرح نہ ملائے، ایسے نہ ہوا۔ تنگی ہے، اگر صف میں بہت زیادہ بھیڑ ہے، رش ہے تو دوسری بات ہے، اور اگر تنہا پڑے تو اسی طرح کریں جس طرح بتایا انہوں نے۔ عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے، دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے، اور اگر کسی عذر سے ایک ساتھ نہ رکھ سکتا ہو تو پہلے داہنا رکھے پھر بایاں رکھے۔ سجدوں میں انگلیاں قبلہ رو ہونا، قبلہ رو کب ہوگی؟ جب ایسے، وہ تو قبلہ رو تو ہو جائے گی، لیکن وہ پیٹ لگانا اس کا، یہ تمام انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ سنت ہے۔ سجدوں میں انگلیاں قبلہ رو ہونا، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہونا، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب، اور 10 کا قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ جب دونوں سجدے کر لے تو اگلی رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، یہ سنت ہے۔ ہاں، کمزوری وغیرہ عذر کے سبب اگر زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھا جب بھی حرج نہیں۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا، اور داہنا قدم کھڑا کرنا، اور
اور داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا یہ مرد کے لیے ہے، اور عورت دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے اور بائیں سرین پر بیٹھے۔ داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھنا، قاعدہ میں داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھنا اور بایاں بائیں پر، اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا کہ نہ کھلی ہوئی ہو نہ ملی ہوئی، اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے۔ قاعدہ میں یعنی ران پر رکھے اور گھٹنوں کے قریب رکھے، جیسے یہ گھٹنا ہے تو اس کے قریب اس طرح، ایسے گھٹنا نہ پکڑے، بعض لوگ ایسے گھٹنا پکڑ کے بیٹھتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے۔ شہادت پر اشارہ کرنا، یوں کہ چنگلیاں اس کے پاس والی کو بند کر لے، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ باندھے اور لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر رکھ دے اور سب انگلیاں سیدھی کر لے، یعنی جب تشہد پڑھے اور تشہد میں شہادت کے وقت جو انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں نا اشہد اللہ الہ، تو اس کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں انگلی بند کر لیں، اس کا حلقہ بنا اس طرح، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب الا اللہ کہیں گے تو اللہ کہتے ہی انگلی گرا دیں گے اور ہاتھوں کو بچھا دیں گے۔ قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر، ہاں اگر عذر ہے تو حرج نہیں۔ تشہد کے بعد دوسرے قاعدہ میں درود شریف پڑھنا، اور افضل وہ درود ہے جو نماز کے طریقہ میں مذکور ہوا، یعنی درود ابراہیمی۔ اور نوافل کے قاعدہ اولیٰ میں بھی مسنون ہے، نوافل کے قاعدہ اولیٰ میں بھی یہ مسنون ہے کہ وہ التحیات کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے درود شریف پڑھنا۔ جب 4 رکعت والی 4 نفل کی آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ نفل کی نیت آپ نے 4 رکعت کی ہو، یا یہ کہ 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہوں، تو جب قاعدہ اولیٰ نفل میں کریں گے آپ تو اس پہ التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ نوافل سے مراد یہ سنت غیر مؤکدہ کو بھی شامل ہے اور نوافل کو بھی شامل۔ سنت مؤکدہ واجب اور فرض کا مسئلہ پیچھے بیان ہوا واجبات میں، کہ اس میں التحیات پہ کچھ نہیں بڑھانا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ اور نفل دونوں ایک ہی حکم میں ہیں۔ اس میں قاعدہ اولیٰ میں جیسے آپ عصر کی شروع کی 4 رکعت 4 قبلیہ پڑھیں گے، 4 رکعت سنت قبلیہ، تو اس میں سنت یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں پڑھیں گے تو خلاف سنت ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی۔ مقتدی کے تمام انتقالات امام کے ساتھ ہونا، یعنی کہ مقتدی اگر ہے بندہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو رکوع سجدہ ہر جو ہے اس کا رکن امام کے ساتھ ہو، امام سے پہلے نہ ہو۔ بعض لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے، جو قریب ہوتے ہیں ان کو میں سمجھا دیتا ہوں، دیکھیں کہ امام، اور اگر آپ کو امام نہیں دکھ رہا ہے تو امام کی آواز پہ غور کریں، جب محسوس ہو کہ امام زمین کے قریب پہنچ گیا یا سجدے میں چلا گیا ہے، اب آپ جو ہے سجدے میں جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، پہلے دائنی طرف پھر بائیں طرف۔ سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام داہنے بائیں کو انحراف کرے اور داہنی طرف افضل ہے، اور مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے، جبکہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو اگرچہ کسی پچھلی صف میں وہ نماز پڑھتا ہو۔ یہ نماز کی سنت ہے۔ اب ایک چند مستحبات ہے وہ بھی سماعت فرما لے، انشاءاللہ آج کا درس مکمل ہو جائے گا۔ نماز کے مستحبات کیا ہیں؟ حالت قیام میں موضع سجدہ کی طرف نظر کرنا، یعنی جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں نظر کرنا قیام میں۔ رکوع میں پشت قدم کی طرف، سجدہ میں ناک کی طرف، قعدہ میں گود کی طرف، پہلے سلام میں داہنے شانے کی طرف، دوسرے میں بائیں شانے کی طرف۔ جمائی آئے تو منہ بند کیے رہنا، اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے، اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں داہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، اور غیر قیام میں بائیں ہاتھ کی پشت سے یا دونوں میں آستین سے، اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے منہ ڈھانکنا مکروہ ہے۔ جمائی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، تو حضور صدر الشریعہ نے یہاں پر فرمایا کہ جب بندہ یہ خیال جمائے گا کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی تو اس کی جمائی فوراً دور ہو جائے گی۔
مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا، عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے، جب ٹھنڈی وغیرہ میں شال اڑتے ہیں نا اس کی بات ہو رہی ہے، تو ہاتھ باہر سے نکال کر آپ جو، یا پھر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بندہ کپڑا لپیٹ لیتا تھا بدن پہ، کرتا نہیں پہنا ہوتا تھا، ایک کپڑا اوپر لپیٹ لیتے تھے، ایک کپڑا نیچے، جیسے احرام ہوتا ہے، تو اس میں یہ رہے کہ ہاتھ باہر رہے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ جہاں تک ممکن ہو کھانسی دفع کرنا، جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کا کھڑے ہو جانا، یہ سنت ہے، لیکن فی زمانے نا یہ چیز اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہو گئی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب مکبر قد قامت الصلاح کہہ لے تو نماز شروع کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہونے پر شروع کرے۔ دونوں پنجوں کے درمیان قیام میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا، مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا، سجدہ کا زمین پر بلا حائل ہونا، یہ سب چیزیں مستحب ہے، سمجھے؟ جیسے ابھی ایک مثال دے دوں، ہم سجدہ کر رہے ہیں تو زمین پہ کر رہے ہیں کہ چٹائی پہ کر رہے ہیں؟ چٹائی پہ کر رہے ہیں نا، تو مستحب یہ ہے کہ بندہ بلا حائل، یعنی کہ کچھ سجدہ اور بندے کے زمین اور سجدے کے درمیان، پیشانی رکھنے کے درمیان کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، سمجھ میں آئی بات؟ کہ زمین پر سجدہ کرنے میں زیادہ خشوع اور خضوع ہے، زیادہ انکساری ہے، ٹھیک؟ تو یہ تھے واجبات، سنن اور مستحبات، جو اکثر آپ کو میں سمجھتا ہوں معلوم ہوں گے۔ اگر یہ یاد نہ بھی ہو تو آپ جب نماز پڑھیں تو اس میں غور کریں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اور جو رکن ادا کر رہا ہوں اس رکن میں کیا کیا ہے، کیا رکن ہے، یعنی کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، اس سے بھی آپ کے ذہن میں دل و دماغ میں سنن و مستحبات بیٹھ جائیں گے، اور پھر مسائل بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ واجب چھوٹا کہ فرض چھوٹا، فرض چھوٹا تو نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھنا ہے، واجب چھوٹا تو جان بوجھ کے چھوٹا یا بھولے سے چھوٹا، اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو اس کا سجدہ سہو کریں گے آخر میں، اس کے تدارک کے لیے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر جان بوجھ کر چھوٹا ہے تو آپ سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، آپ نماز مکمل کریں، نماز مکمل ہو گئی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، نقص نماز میں رہا، کمی رہی، اب اس کمی کو دور کرنے کے لیے نماز واجب الاعادہ ہے، تو آپ اس کمی کو دور کرنے کی نیت سے کہ نماز میں جو کمی رہ گئی ہے میں اس کمی کو دور کرنے کی نیت سے نماز دہراتا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ اور سنن و مستحبات چھوٹے اگر تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نماز میں اگر فرض چھوٹا تو نماز دہرانا فرض، نماز میں اگر واجب چھوٹا تو نماز دہرانا واجب، نماز میں اگر سنت چھوٹی تو نماز دہرانا سنت، نماز میں اگر مستحب چھوٹا تو نماز دہرانا مستحب۔ اگر سنت اور مستحب کی وجہ سے آپ نے نہیں دہرایا تو اگر سنت مؤکدہ چھوٹا ہے تو گناہ گار آپ ہوں گے، لیکن آپ کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کے محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا، سنایا، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصد و نقصان